السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کے حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہے جس میں ہم ایررز کی پہلی قسم پر بات کریں گے، جس میں جنرل انٹریز میں لازمی طور پر سسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوتا ہے۔ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کے حوالے سے 3 یا 4 لیکچرز تیار کیے جائیں گے اور ان سب میں سہیل افضل کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کتاب سے ڈیٹا لیا جائے گا۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس ٹاپک میں سے بورڈ اور یونیورسٹی کے پیپروں میں لازمی طور پر سوال حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی ہم کسی بھی قسم کے کاروباری ادارے میں اکاؤنٹنگ سائیکل کے مطابق ٹرائل بیلنس تیار کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کی ڈیبٹ اور کریڈٹ سائیڈ پر موجود تمام اکاؤنٹس کا مجموعہ برابر آنا چاہیے، اور اگر یہ ٹوٹل برابر آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بک کیپنگ میں کسی قسم کی غلطی موجود نہیں ہے، مگر یہ بات 100% درست نہیں ہوتی کیونکہ ان تمام اکاؤنٹس کو انسان ہی بطور اکاؤنٹنٹ ڈیبٹ یا کریڈٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات کام کا لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ ہونے سے یا دلچسپی کی کمی کی وجہ سے ان ریکارڈز میں غلطیاں ہو جاتی۔ اچھے کاروباری ادارے پروفٹ یا لاس معلوم کرنے سے پہلے ان تمام اکاؤنٹس کا آڈٹ ضرور کرواتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا یہ ریکارڈ غلطیوں اور فراڈ سے بالکل پاک ہو۔ آڈٹ سے مراد تمام جنرل انٹریز کو یا اسپیسیفک جنرل انٹریز کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ان ایررز کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل برابر نہیں آتا۔ ان میں سے سب سے پہلا ایرر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں چاہے وہ ڈیبٹ والا ہو یا کریڈٹ نیچر والا ہو اس میں ڈبل پوسٹنگ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ڈیبٹ نیچر والے اکاؤنٹ میں یا کریڈٹ نیچر والے اکاؤنٹ میں آپ انڈر کاسٹ کر دیں، یعنی کم لکھ دیں، اور اسی طرح آپ اسے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشن کے ایک ایسپیکٹ کو یعنی ڈیبٹ کو لکھ دیں، کریڈٹ کو چھوڑ دیں غلطی سے، یا کریڈٹ کو لکھ دیں یا ڈیبٹ کو چھوڑ دیں غلطی سے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کے ٹرائل بیلنس برابر نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی اکاؤنٹ کی رانگ سائڈ پر انٹری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایسے ایررز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہ ایکول ہی رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کی پوری ٹرانزیکشن کو ریکارڈ ہی نہ کریں، اور اس کے بعد نیکسٹ آپ پوسٹنگ کریں اماؤنٹ کی لیکن اسے آپ اسی کی نیچر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ مثال کے طور پر ایکسپینس پے کیا ہے آپ نے رینٹ کا تو اسے آپ ویجز میں شامل کر دیں گے، یعنی ڈیبٹ نیچر والے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا لیکن اکاؤنٹ کریکٹ نہیں۔ آئیے ہم اگزامپل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان ایررز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور آپ کے کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے درست جنرل انٹریز بنائی گئی ہیں اور ضرورت پڑنے پر لیجر بھی تیار کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کی مدد سے ریکٹیفائنگ جنرل انٹری پاس کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ سیل ریٹرن بک کو انڈر کاسٹ کیا گیا ہے۔ سیل ریٹرن کی جنرل انٹری میں سیل ریٹرن اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور کسٹمر کا اکاؤنٹ یا ڈیٹر کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر سیل ریٹرن کو انڈر کاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے سیل ریٹرن کی بک کو کم ڈیبٹ کیا گیا ہے، اس لیے مزید ڈیبٹ کر دیں گے 500 سے۔ اب ہمارے پاس ایسا کوئی دوسرا اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں ہم کریڈٹ کریں کیونکہ کسٹمر یا ڈیٹر کا اکاؤنٹ تو ٹھیک کریڈٹ ہوا ہے۔ اگر ہم اسے دوبارہ کسٹمر یا ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کریں گے تو دوبارہ ایرر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم سسپینس کے اکاؤنٹ کو شامل کریں گے اور سسپینس کے اکاؤنٹ کو یہاں پہ کریڈٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں سیل ریٹرن کی بک کو اوور کاسٹ کر دیا گیا ہے، یعنی زیادہ ڈیبٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ ڈیبٹ کرنے کی وجہ سے ریکٹیفائنگ جنرل انٹری میں سیل ریٹرن کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم سسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ اس کے مقابلے میں پرچیز ریٹرن کی بک کو انڈر کاسٹ کیا گیا ہے۔ پرچیز ریٹرن کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے جنرل انٹری میں اور کریڈیٹر کا اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے۔ یہ انٹری آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ اس کو اوور کاسٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو انڈر کاسٹ کیا گیا ہے یعنی کم کریڈٹ کیا گیا ہے، اس لیے ریکٹیفائنگ جنرل انٹری میں پرچیز ریٹرن کے اکاؤنٹ کو 500 سے کریڈٹ کر دیا جائے گا اور ہمارے پاس دوسرا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے سسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا گیا۔ نیکسٹ ریٹرن آؤٹ ورڈ جو کہ پرچیز ریٹرن کا دوسرا نام ہے،
उसको ओवरकास्ट कर दिया गया है, मतलब परचेज रिटर्न को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया है, ज़्यादा क्रेडिट किया है। इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए परचेज रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इसके मुकाबले में सस्पेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम परचेज बुक के हवाले से देखते हैं, जिसमें परचेजेस की अमाउंट को 5000 से अंडर कास्ट किया गया है, कम लिखा गया है। परचेज की जनरल एंट्री में परचेजेस का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर परचेज बुक को अंडर कास्ट करने का मतलब ये है कि परचेज बुक को 5000 रुपये से कम डेबिट किया है, इसलिए मज़ीद उसको 5000 रुपये से डेबिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर का अकाउंट सही क्रेडिट कर दिया था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। इस वजह से हमारे पास दूसरा कोई अकाउंट मौजूद नहीं है और यही वजह है कि हम यहाँ पर क्रेडिट में सस्पेंस के अकाउंट को शामिल करेंगे। जबकि इसके मुकाबले में ये भी मिस्टेक हो सकती है कि आप परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दें, मतलब परचेज बुक को ज़्यादा डेबिट कर दें। जितना ज़्यादा डेबिट करेंगे, यहाँ पर 6000 से डेबिट किया है, एक्सेस डेबिट किया, इस वजह से परचेज के अकाउंट को क्रेडिट किया और इसके मुकाबले में सस्पेंस के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाए। यहाँ पर उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि जो एक्चुअल एंट्री है वो आपको यहाँ पर समझाने के लिए की गई है, आपने जस्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। इसके बाद हम सेल्स की एंट्री को देखते हैं। यहाँ पर सेल्स की बुक्स को 10,000 से अंडरकास्ट किया गया, यानी सेल्स में 10,000 कम लिखे गए। सेल्स की जनरल एंट्री में आमतौर पर सेल्स के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और कस्टमर या डेटर का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पर सेल्स बुक को अंडरकास्ट करने का मतलब ये है कि 10,000 से आपने इसे कम क्रेडिट किया है। अब इसको करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स के अकाउंट को मज़ीद 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसके मुकाबले में हमारे पास दूसरा अकाउंट मौजूद नहीं है, इसलिए सस्पेंस के अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर देंगे और नरेशन में लिख देंगे सेल्स वर अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। जबकि इसके मुकाबले में 20,000 से सेल्स बुक को ओवरकास्ट कर दिया गया, मतलब सेल्स के अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया है। अब इस एरर को करेक्ट करने के लिए सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट करने की वजह से सेल्स में कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जबकि इसके मुकाबले में सस्पेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।